اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی سچے ہیں اور سچائی ہی کا پیغام لوگوں کو دینے والے ہیں، سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اور انہی پیغام پہنچانے والوں میں عظیم نام وہ ہے کہ جنہیں دنیا آج بھی غریب نواز کہہ رہی ہے، آج بھی دنیا معین الدین کہہ رہی ہے، آج بھی دنیا جنہیں عطائے رسول کہہ رہی ہے، آج بھی جنہیں دنیا ہند کا راجہ کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کسی اور کے حکم سے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کے حکم سے ہند تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں تشریف لا کر حکم فرمایا کہ ہند جاؤ، تمہاری ساتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے دینی کو دور فرمائے گا، بے دینی کو دور فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے دینی کو کیسے دور فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے وہ کام لیا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے، ہر ایک لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن جو جتنا سچا دکھتا ہے بظاہر اتنا ہوتا نہیں ہے۔ سہارا قرآن و حدیث کا لیتا ہے لیکن قرآن و حدیث کا مخالف ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، بظاہر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقی طور پر قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے کھڑے تھے کہ جب آپ نے ہند میں قدم رکھا آپ کی ذات سے ایک دو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا اجمیری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو بڑھوایا۔ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اتنی مقبولیت دی ہے کیونکہ سچے تھے، آپ کی ذات جیسی دکھنی تھی ویسے ہی تھی۔ آپ ایسا نہ تھا کہ بظاہر تو اپنی ولایت دکھا رہے ہیں، بظاہر تو اپنی بزرگی دکھا رہے ہیں، دل کالا ایسا نہیں، بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے سچے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسروں کے دلوں کو چمکا دیا۔ جس کا دل خود چمکا ہوگا وہی دوسروں کے دلوں کو چمکائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے رب نے ایسا کام دیا کہ 90 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کی برکت سے اسلام میں داخل ہونے، اسلام قبول کرنے کا اعزاز عطا فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہند تشریف لائے تو آپ نے ہند تشریف لا کر بہت ساری کرامات دکھائی، بہت سارے کمالات دکھائے، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہند تشریف لائے تو ہر طرف کفر کا دور آتا، لوگ بتوں کو پوجنے والے،
جانوروں کو خدا سمجھنے والے، اپنی ماتا کہنے والے، ان کا پیشاب پینے والے، پتھروں کو خدا سمجھنے والے، پیڑوں کو آگ کو خدا سمجھنے والے، رب کی مخلوق ہے، رب نے پیدا کیا ہے، رب کی مخلوق کو خالق کہہ رہے ہیں، رب کی مخلوق کو رب کہہ رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاملات کا، ایسی کرامات کا ظہور فرمایا کہ الحمدللہ ان کرامات کا قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے۔ کس طرح یہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بیان ہوا۔ فرعون کے دربار میں مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا فتح کس نے پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اس وقت کے راجہ بادشاہ پرتھوی راج نے بھی جادوگر بلائے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ اور کیسے مقابلہ ہوا؟ جب پرتھوی راج نے جادوگروں کو بلایا اور ایک بڑا جادوگر اجے بال جوگی اپنے چیلوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے میں آیا، اور جب مقابلے میں آیا تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین تھوڑے پریشان ہوئے کہ یہ جادوگر نہ جانے اپنے کیا کیا کرتب دکھائیں گے، ہمارا بنے گا کیا۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدین کی گرد حصار باندھا۔ اب وہ جادوگر کرتب دکھانے لگے، اجے بال جوگی جتنے بھی چیلے تھے، شاگرد تھے، اپنے کرتب دکھاتے ہوئے کبھی دکھاتے ہیں کہ جناب آگ برس رہی ہے اور آگ ان کے قریب پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گرد پہنچتی ہے، اس حصار کے پاس پہنچتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب یہ کرتب کارآمد نہ ہوا، اس کے چیلوں نے ایسا جادو دکھایا کہ انہیں نظر آیا کہ جناب پہاڑ کی جانب سے سانپ اتر رہے ہیں اور ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ مریدین پریشان ہیں، جناب پہاڑ کی جانب سے سانپ آ رہے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حصار لگایا تھا، اس حصار کے پاس پہنچ کر وہ جادو بھی ختم ہو جاتا۔ چنانچہ جب اجے بال جوگی دیکھ رہا ہے کہ ہر جادو، ہر کرتب ناکارہ ہو رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، تو غصے میں آ جاتا ہے، پھپڑ جاتا ہے اور اپنی ہرن کی کھال کو ہوا میں اڑاتا ہے۔ ہوا میں اڑاتا ہے، ہوا میں اڑانے کے بعد خود اچھل کے اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب مریدین پریشان ہوتے ہیں، جناب پہلے تو زمین سے حملے ہو رہے تھے، اب نہ جانے آسمان سے کون سا حملہ ہوگا۔ چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت بھی دی، پاور بھی دی، سب رب دینے والا۔ انبیاء کو بھی معجزات کس نے دی؟ اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا مقابلہ کیا، نوے پارے میں حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رسیوں کو پھینکا، وہ اژدہے بنے، تو جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا تھا،
آپ نے رب کے حکم سے عصا پھینکا، وہ اس سے بڑا اژدہا بنا اور سارے اژدہوں کو نگل گیا، سارے اژدہوں کو کھا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس اژدہے کو پکڑا اور اپنی جانب کیا، وہ دوبارہ عصا بن گئے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو کمالات عطا فرماتا ہے۔ جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پاور دے سکتا ہے کہ آپ عصا سے اژدہا بنا دیں، تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی رب پاور دے سکتا ہے۔ جب پاور دینے والا رب ہے تو چاہے کسی نبی کو عطا فرمائے، چاہے کسی ولی کو عطا فرمائے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو رب نے کیسا پاور دیا؟ چنانچہ جب بجے پال جوگی بڑا جادوگر ہوا میں اڑنے لگا، خواجہ غریب نواز چاہتے تو آپ بھی اڑ کے دکھا دیتے، آپ بھی اڑ کے دکھا دیتے، اپنے کسی مرید کو اڑا دیتے۔ لیکن یہ بڑی بات تھی، یہ بڑی بات تھی، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے بڑی بات کر دکھائی، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کام یہ کیا کہ اپنی نالین کو نکالا، اپنی جوتیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی پٹائی کر کے آؤ، جاؤ اس کی پٹائی کر کے آؤ۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نالین جوتیاں یہ ہوا میں اڑتی ہیں اور اس کی ایسی پٹائی کرتی ہیں ہوا میں اڑ کر کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گرتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جانتا تھا اس کی چمپل میں اتنا کمال ہے، اس کی ذات میں کتنا کمال ہے، کیونکہ رب نے کرم کیا، یہ رب نے کراوت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سچ کر دکھائے۔ خواجہ صاحب نے جو فرمایا وہ رب نے سچ کر دکھایا، اسی لیے تو آج تک دنیا آپ کو غریب نواز کہتی ہے۔ آپ نے دنیا کی خلق کی مخلوق کی اس قدر دستگیری فرمائی ہے، اس قدر غریب پروری فرمائی ہے کہ آج تک الحمدللہ خواجہ کی گیت گائے جائے۔ آپ سوچئے تو صحیح، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھٹی صدی کے بزرگ ہیں، آپ کا وصال 633 ہجری میں ہوا، 633، اور آج 1547 ہجری چل رہا ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے، 1447، 15ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے، آپ چھٹی صدی کے بزرگ ہیں۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اگر رب نے کسی کا نام باقی رکھا ہے تو ایسا ہی نہیں رکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ دیکھیے فرعون کا نام بھی باقی ہے نا، نمرود کا نام بھی باقی ہے، لیکن ان سے محبت کرنے والا کون؟ ان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تھوکنے والے ضرور ہیں، تھوکنے والے ضرور ہیں، جان نچھاور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر جان نچھاور کرنے والا ہے تو خواجہ کا نچھاور کرنے والا ہے، غوث پاک پر نچھاور کرنے والا ہے، داتا علی اجمیری پر نچھاور کرنے والا ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی بکواسات کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام کی محبت ہے، کیونکہ ہم صرف مطلب کی حدیثیں لینے والے نہیں ہیں۔ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیں غصہ اس لیے آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کے ذریعے ہمیں بتایا، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے صدقے ہمیں بتایا، حدیث قدسی کے ذریعے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو رب جس سے اعلان جنگ کرے تو اگر کوئی ولی کے خلاف بولے تو ہمارا خون کیوں نہ کھولے، کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے
من عاد ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، بدبختوں کو جو اولیاء اللہ کے خلاف اقواسات کرتے ہیں، انشاءاللہ نشان عبرت بنائے اور یہ نشان عبرت بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم نشان عبرت نہیں بنیں گے بلکہ کابر رشک بنیں گے۔ کیونکہ سنی جب جاتا ہے، سنی جب جاتا ہے، یا رسول اللہ کہنے والا جاتا ہے، تو اس شان کے ساتھ جاتا ہے کہ دنیا میں بھی پڑھ رہا تھا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یا نبی سلام علیکہ، جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ جانے کے بعد بھی اس کے لب ہل کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی حضور کے گیت گاتے ہوئے گیا، اولیاء کرام کی محبت لے کر گیا، تو جب آخری وقت آخری منزل میں جا رہا ہے تو اسی شان کے ساتھ جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور، اب بھی آپ دیکھیے ذوالفقار علی حسینی مشہور نعت خواں، حضور کی نعت پڑھ کے گیا نا، جب لوگ آخری دیدار کر رہے تھے اور یہی سلام پڑھ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ، ذوالفقار علی حسینی کی روح تن سے جدا ہے، کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں لیکن لب جاری، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمیں دکھائی ہیں۔ انشاءاللہ جب اسی مسلک کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ مرتبہ کی شان کے ساتھ کلمہ پڑھ کر جائیں گے کہ حضور کرم فرمائیں گے، حضور کی زیارت کر رہے ہوں گے، اور اپنی زبان سے جب کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ آپ کلمہ پڑھوائیے، تو انشاءاللہ حضور کلمہ پڑھائیں گے اور اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ اللہ کریم ایسی موت انشاءاللہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔